صدر کا پاکستان اور بھارت سے مل بیٹھ کر مسئلہ کشمیر حل کرنے پر زور. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری. آخرکار OIC نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت کر دی. کیا پاکستان کی سفارتکاری مسئلہ کشمیر پر کامیاب ہو سکے گی؟ پوچھیں گے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری سے، رہنما پیپلز پارٹی سسی پلیجو سے اور سینئر تجزیہ کار سلیم صافی سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. ایک جانب نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. تمام عالمی رہنما دنیا کے مسائل پر غور کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب مقبوضہ وادی میں 80 لاکھ کشمیری 52 روز سے بھارتی فوج کی قید میں ہیں. گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے. ہاسپٹلز میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں. اس صورتحال کا کانگریس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے جائزہ لیا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر کے دورے سے واپس دہلی پہنچے تو انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا اس کو اس طریقے سے بیان کیا. مگر بی جے پی سرکار مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے. بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا تعلق دہشت گردی سے جوڑا اور ساتھ ہی پاکستان کو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا، ہمیں پتا تھا انہوں نے یہی کہنا ہے، مگر کچھ اور خطرناک اندیشے بھی لنگر آن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مثلا یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایک لیول پر آ کر بھارت ہو سکتا ہے کہ جنگ مول ہی لے. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر عالمی میڈیا مسلسل توجہ دلا رہا ہے. مقبوضہ وادی میں کس طرح بھارتی فوجی کم سن بچوں کو گرفتار کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس پر ایک بار پھر دیکھیے بی بی سی کی رپورٹ. I'll start with former Foreign Minister of Pakistan, Khurshid Mahmood Qasuri صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یہ مسلسل انٹرنیشنل میڈیا بھی آواز اٹھا رہا ہے، مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں پرائم منسٹر نے بھی آواز اٹھائی جا کے انٹرنیشنل فورم پر، لیکن ابھی ان کی اسپیچ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، مگر اس کے باوجود ایک جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یا پرسیو کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمیں سپورٹ ملے گی، وہ اب ہمیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ دیکھیے، آپ کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا انٹرنیشنل سپورٹ سے کیا آپ کی مراد ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انن فرن حل ہو جائے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ون ڈے میچ نہیں ہے، اور یہ کشمیر کا جو سولوشن ہے یہ ایک پروسیس ہے، یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا. مسئلہ جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 50-55 سال کے بعد یہ دوبارہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے. سیکورٹی کونسل میں کم از کم ڈسکشن تو ہوا ہے نا. کجا یہ کہ ایک موقع پہ کشمیر کے ایجنڈے سے ہی نکالا جا رہا تھا، اور ہم نے، میں اس وقت فورن منسٹر تھا، شور مچا کے دوسرے ملکوں سے مل ملا کے ریسٹور کرایا. اس بہانے سے کہہ رہے تھے جی یہ کشمیر کا پڑا ہوا ہے ایشو، اس پہ ہوتا تو کچھ نہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے اور پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو جب یہ پوزیشن تھی اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں بحث ہوئی ہے اور تمام دنیا کے اخبارات، اب واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، کیونکہ امریکہ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ وہاں سیشن بھی ہو رہا ہے اور امریکن ایڈمنسٹریشن کی بہرحال اور پریزیڈنٹ کی ایک پوزیشن ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، کو 12-15 مضامین وہ چھاپ چکے ہیں. لندن کے آبزرور، گارڈین اور انڈیپینڈنٹ سارے اخبار اس پہ لکھ رہے ہیں، یورپ کے اخبارات لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کشمیر ایک ایشو بن گیا ہے، اور اس لحاظ سے میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں، میں خوش ہوں کہ یہ ایشو بنا ہے. اور اس کا کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں ملک اوپنلی کیوں نہیں بات کر رہے. اب اگر پرائم منسٹر نے OIC کے فارن منسٹرز کو ایڈریس کیا ہے نیو یارک میں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، جن لوگوں کی تجارت ہے ہندوستان کے ساتھ، جو نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ بہرحال اس کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ پرائیویٹلی اب مودی کو صاحب کو کہا جائے گا کہ جی ہمارے لیے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی ہے، ہمارے عوام ہم پہ لام تان کر رہے ہیں اس اسلامی امہ کے نام پہ کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آپ برائے مہربانی اپنا رویہ بدلیں. اگر وہ اوپنلی نہیں بھی بولیں گے تو ڈپلومیٹک پریشر کا یہ اثر ہوگا. دیکھیں، جہاں تک یہ کہ اب میں تو نہیں سن چکا کہ راجناتھ سنگھ کیا کہہ رہے تھے، لیکن شاید وہ کو دھمکی دے رہے ہوں گے. میں ایک بات بتا دوں
کیونکہ مجھے اس کا کافی اندازہ ہے, ناٹ ایز اونلی ایز فارن منسٹر, میں اس کے بعد پڑھتا بھی رہا ہوں ڈیفنس پریپیئرڈنس دونوں ملکوں کی جو ہے. تو بھارت کو جو پہلے 1965 کی جنگ میں عددی ان کو ایک ایڈوانٹیج تھا, اور ان کی کنونشنل ویپنز میں کیونکہ نمبر زیادہ تھے ہم پہ ان کو ایڈوانٹیج تھا, اور اسی لیے فیلڈ مارشل ایوب خان کو جانا پڑا وہاں تاشقند, اور 17 دن سے زیادہ ہمارے پاس گولہ بارود نہیں تھا. اب پوزیشن بالکل مختلف ہے. ہم تو اپنے جہاز مینوفیکچر کر رہے ہیں JF-17, اپنا ہمارا مین بیٹل ٹینک ہے الخالد, اس کے علاوہ فریگیٹس بن رہے ہیں. نیوکلیر کو چھوڑ ہی دیں, اس کا میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کیا بھارت نے تو پاکستان تو نہیں جنگ چاہتا, وہ تو چاہتا ہے کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کرے. بھارت یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خواہش ہو کہ اس کے جو توجہ کشمیر کو مل رہی ہے اسے ہٹانے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جائے, جو گھڑی پاکستان آرمی اور پاکستان گورنمنٹ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, جیسے پلوامہ میں ہوا تھا. لیکن اگر ایسا ہوا تو ہماری بھی ریڈ لائنز ہیں, اور وہ آرمی نے کلیئرلی اناؤنس کر دیا تھا. وہ جو لفظ تھا نا کہ وی ول گو ٹو اینی لمٹس, اس کی ڈیکوڈ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کشمیر کی طرف آپ نے کچھ کیا تو ہم ہر سطح تک چلے جائیں گے. تو میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کے کامنٹ سے لگا کہ وہ کوئی دھمکی دے رہے تھے, کچھ کر رہے تھے. بہت غیر ذمہ داری ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہو, اور ہمارے ڈپلومیسی کا مقصد اب یہ ہوگا کہ ان پہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ مودی صاحب تو کہتے ہیں میں نے بات نہیں کرنی ہے, بات وہ خاک کریں گے جب انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے. اس سے پہلے تو بات چیت ہی ہوتی تھی, مسئلہ کشمیر حل بھی بات چیت کے ذریعے ہوگا. لیکن اگر اس وقت بات چیت نہیں ہوتی تو یہ تو نہیں کہ مودی ہندوستان کے آخری وزیر اعظم ہے, یا یہ نہیں کہ مودی صاحب اپنی رائے نہیں بدل سکتے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے ہمیں ڈپلومیٹک پریشر ماؤنٹ رکھنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کیا کر سکتا ہے, جو کر سکتا ہے وہ کر لے پاکستان. دس از واٹ ہی سیڈ. لیکن ابھی تک جو پاکستان نے کیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ بار بار ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے, اینڈ یو ہیو ورکڈ ود امریکن ایڈمنسٹریشن, یو ریئلائز ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. یہ ایک سنجیدہ پیشکش ہے یا ہمیں نقصان ہو رہا ہے بار بار ان کا ثالثی کا کہہ کر, کیونکہ دوسری طرف وہ بھارت کی طرف جھکاؤ بھی دکھا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. مودی ریلی ہوئی ہے, نیچرلی مجھے آپ کو نہیں پسند آیا, مجھے بھی نہیں پسند آیا ایز اے پاکستانی, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن وہ امریکہ کے صدر ہے, پاکستان کے صدر تو نہیں. انہوں نے ووٹ لینے انڈین امریکن سے, 4 ملین انڈین امریکن ووٹرز ہیں. لیکن ہوا کیا, اگلے دن عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا ہی از اے گریٹ لیڈر, ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مودی نے جس قسم کی زبان استعمال کرنی تھی مجھے تو نہیں اندازہ تھا. اور یہ بھی کہا کہ اس کی پرائم منسٹر مودی کی سپیچ بہت ایگریسو تھی. تو اس سے کیا نظر آیا, اور مودی صاحب کی موجودگی میں کہا. پھر انڈین جرنلسٹ نے بہت کوشش کی کہ کوئی ایسا ان سے سینٹنس کہلوا دیں کہ جو پاکستان کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا آئی ٹرسٹ پاکستان, پھر ان کا آئی ٹرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ ان کو آگ لگ گئی تھی سن کے. تو دیکھیں امریکہ نے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ بھی ہے, ڈیفینیٹلی انڈیا کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے کیونکہ چائنا کو خلاف انڈیا کو بلڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن ان کو ہماری ضرورت بھی ہے, اور ہسٹوریکلی ہمارا ان کے ساتھ الائنس رہا ہے. افغانستان میں ہماری ضرورت ہے. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے اپنی طرح سے بیلنسنگ کیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جس دن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یہ کہا تھا آئی ایم پریپیئرڈ ٹو میڈیٹ, میں 100% سرٹن تھا کہ کوئی میڈیشن انڈیا ایکسپٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے انڈیا کا کیس بڑا کمزور ہے, مورلی لیگلی ہر لحاظ سے کمزور ہے. لیکن اہمیت یہ نہیں تھی کہ مودی صاحب ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اہمیت یہ تھی کہ وہ کہہ جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 4 مرتبہ تو کہہ دیا. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم تو اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ان کو آگ لگ گئی کہ ٹرمپ باز کیوں نہیں آ رہے. اگر آپ انڈین میڈیا کو فالو کریں جیسے میں کرتا ہوں اور آپ بھی کرتی ہوں گی, تو وہاں تو بڑی کوہرام مچا ہوا ہے کہ یہ کیا کیا ہے. ایک طرف ہم نے اتنا خرچ کیا اور وہ انڈینز کو اکٹھا کیا اور ہاؤڈی موڈی ریلی کرائی, اگلے دن انہوں نے جا کے
पाकिस्तान की तारीफ, उन्होंने जो सबसे आग उनको लगी वो उन्होंने कहा आई ट्रस्ट पाकिस्तान। ये चीज है कि इतना उन्होंने खर्च किया अमेरिका इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कि पाकिस्तान को बदनाम करें कि सारी दहशतगर्दी यहां से शुरू होती है, ये बेतबारा मुल्क है वगैरह वगैरह। तो उनको तो ये बहुत बहुत जहरीली बात लगी ट्रंप की। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत। हाँ, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा डिफिकल्टीज, लेकिन कश्मीर, एक चीज आपको भी चाहिए लोगों को समझाना, कश्मीर कोई 2020 मैच नहीं है। रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर लेकिन जो पहली हमें विक्ट्री हुई है कि हमने उसको एजेंडे पे प्लेस कर दिया है, और नाउ दिस इज आवर डिप्लोमेटिक चैलेंज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस एंड कीप इट अलाइव। ओके, आई विल कम बैक टू यू कसूरी साहब, मगर जो अमेरिका के मामलात हैं, हम एक दफा एक नजर डाल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए जो बन पड़ा करूंगा, फेंका उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी जारी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटॉमिक कंट्रीज हैं और उन्हें यह मसला हल करना होगा। इमरान खान और मोदी दोनों नफीस आदमी हैं और दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातों में इख्तलाफात दूर करने के लिए जोर दिया है। मैंने इमरान खान और नरेंद्र मोदी से कहा है कि दोस्तों, अब मसला कश्मीर को हल करो, बस अब इस मसले को हल कर ही दो। सो आई कम टू यू साफी साहब, इस तमाम इक्वेशन में अफगानिस्तान का मसला, क्योंकि असल जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, कश्मीर तो बीच में आ गया बाद में, वो तो अफगानिस्तान के बैकग्राउंड में थी, वो कहां पे खड़ा हुआ है और उसका क्या रिलेशन है इस मामले से? देखिए, एक तो ये जो हम इंटरनेशनलाइज होने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में, मैं तो जब से सहाफत में आया हूं, खुसूसन कश्मीर का मसला दूसरी मरतबा इंटरनेशनलाइज हुआ था 89 में, जब कश्मीर में मुजाहिदीन ने मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी। उसके बाद कश्मीर एक मरतबा फिर आलमी उफ़क़ पे आ गया। दूसरी मरतबा फिर जब कोई इंडिया की तरफ से अगर कोई उन्होंने हटदर्मी की हो, जिस तरह वानी की शहादत का वाक़या था, तो उससे वो इंटरनेशनलाइज हो गया। ठीक है। और अब ये जो इन्होंने मसलन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तो अफगानिस्तान का मसला इंटरनेशनलाइज हो गया। ठीक। फलस्तीन गुज़िश्ता 70 साल से इंटरनेशनलाइज है। तो सिर्फ इंटरनेशनलाइज होना काफी नहीं होता, बल्कि ये होता है कि इंटरनेशनलाइज होने के बाद जो आलमी ताकतें हैं वो क्या कर रही हैं, और दूसरा, क्या वो इंटरनेशनलाइज होने से क्या आपका मंजिल कोई करीब आ गया है या नहीं। एक दूसरी, आप देखिए जहां तक अमेरिका का किरदार है, तो माजी में भी हर अमेरिकी सदर की और हर अमेरिकी हुकूमत की यही पॉलिसी रही कि जी कश्मीर, बल्कि अमेरिका की तरफ से ऐसे भी बयानात जो अभी हम कह रहे हैं कि ये फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और फलां है, और वो ये कहते हैं कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात से इसका हल करें। ये जिसको कहते हैं ना देरीना, ये अमेरिका का देरीना मौक़िफ़ है। फिर मीडिएशन की न सिर्फ ये कि माजी में भी ये तो एक जोकर किस्म के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, आज कुछ कह देते हैं, कल कुछ कह जाते हैं, लेकिन बारक ओबामा जैसे संजीदा लोग भी, मसलन बारक ओबामा ने तो जब अपनी पहली पॉलिसी दे दी, तो अगर आपको याद हो तो रिचर्ड हॉलब्रोक को जो वो बना रहे थे, तो वो पाक के लिए नहीं बना रहे थे। पहले उनका ये था कि कश्मीर, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों के लिए उसको नुमाइंदा बना रहे थे, क्योंकि वो इंडिया के मामले को और अफगानिस्तान को एक दूसरे से लिंक कर रहे थे। लेकिन इंडिया के एहतजाज पे मसलन वो अमरीकी हुकूमत की तरफ से पहला एक अमली कदम भी था तीनों ममालिक के दरमियान या दोनों के दरमियान सालिसी का। लेकिन जब इंडिया ने एहतजाज किया तो हॉलब्रोक के मैंडेट से इंडिया को निकाला गया और वो मामला सिर्फ पाकिस्तान और उन तक महदूद रहा। इसी तरह सबसे गोल्डन चांस जो था कि अमेरिका का टिल्ट हमारी तरफ था, वो था कोल्ड वॉर एरा में, कि जब इंडिया अपने आप को तो नॉन अलाइंड ग्रुप का हिस्सा कहता था, लेकिन अमलन वो रशिया, सोवियत यूनियन के साथ था, और हम अमेरिका के इस रीजन में फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे। फिर आप देखें कि 9/11 के बाद जब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया, तो अपने मुल्क के अंदर उनकी दलील यही थी और केस यही था कि मैंने कश्मीर काज को बचाने के लिए ये कर दिया। ठीक है। और उस वक्त बुश ने ये वादा भी किया था प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ, आलमी फोरम्स पे भी किया था
کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو سالو کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، یعنی کوشش ہم کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اسی طرح UN جنرل اسمبلی میں بے نظیر واپس آئی جی، جس طرح اس نے کیس پریزنٹ کیا کسی نے نہیں کیا۔ اس وقت کے ترجمان یہ کہتے تھے، پرویز مشرف صاحب آئے تو جی جس طرح انہوں نے پریزنٹ کیا، کیمپ ڈیوڈ میں بھی گئے، باقی جگہوں پہ بھی، ادھر بھی انہوں نے انڈیا اور کشمیر کی بات کی، ہم یہ سنتے رہے کہ جس طرح انہوں نے پریزنٹ کیا کسی نے نہیں کیا۔ نواز شریف آئے، انہوں نے بھی اسی طرح پریزنٹ کیا اور کہتے ہیں جی کسی نے اور پریزنٹ نہیں کیا تھا۔ تو پہلی بات زیادہ لوگ نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نام لے لیا کشمیر کا، ایٹ لیسٹ وانی کا نام لے لیا، اس سے پہلے کچھ عرصے تک مسنگ تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی بیچ میں گئی ہے۔ نہیں، صرف یہ لوگ یہ نام نہیں لیتے، اگر ابھی تک آپ دیکھیں نا، کیونکہ ہم اس میں ایک تو یہ کہ اپنے سیاسی تعصبات کے شکار ہے۔ آج ہم انڈیا سے جو بھیک مانگ رہے ہیں، جتنا وہ خود چل کے آ گیا مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، اور آ کر اگر دیکھیں تو لاہور ڈکلیریشن میں ایک نہیں 2 مرتبہ کشمیر کا نام ہے۔ اس وقت جو پیکج وہ دے رہے تھے آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ڈکلیریشن آج ہم انڈیا سے لے بھی نہیں سکتے۔ دوسرا، پھر قصوری صاحب سن رہے ہیں، انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جس فارمولے پہ کام ہو رہا تھا، آج ہم انڈیا سے اس فارمولے کے حصول کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا الٹیمیٹلی، ان سارے ہلے گلے کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہم وہ ہوگا نا کہ انڈیا مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جائے، جو قصوری صاحب کے دور میں بھی پاکستان اچیو کر چکا تھا اور جو نواز شریف کے دور میں بھی پاکستان اچیو کر چکا تھا۔ لیکن چونکہ آج کل نواز شریف بھی زیر عتاب ہے، پرویز مشرف نہیں ہے، تو اس لیے ان کی کنٹریبیوشن کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، اور اب یہ دوسرے صاحب کا وہ کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا کیس UN جنرل اسمبلی میں انہوں نے بھی کیا تھا، بے نظیر نے بھی اچھا لڑا تھا۔ سوال یہ کہ آپ کے ساتھ وہ کر کے آ رہے ہیں۔ اب ادھر آ جائیں کہ انہوں نے بٹ صافی صاحب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنگیں بھی ہم لڑ چکے ہیں، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ڈپلومیٹک فٹ ابھی آپ نے تفصیلاً بتا دیا، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے کوشش نہیں کرنی۔ حضور یہی چیز نتیجہ فائنلی تو کبھی نہ کبھی نکلے گا کہ ہم جنگیں لڑ چکے ہیں۔ 71 کی جنگ ہوئی، بدقسمتی سے ہمیں شکست بھی ہوئی، لیکن تب بھی کسی انڈین حکومت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کر لے، جو اس وقت مودی نے کی ہے۔ 65 وار بھی ہوئی، کارگل وار بھی ہوئی، لیکن اس وقت مودی کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے کشمیر کو اینیکس کرنے کا، یہ ہمت انڈیا کی حکومت کو جنگوں کے دوران بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اس کے جواب میں یہ جو انڈین ہمیں تانے دے رہے ہیں نا، ہم جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ ساری امید باندھی تھی اس ستمبر سے اور 27 دسمبر سے۔ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عالمی دنیا کو کنونس کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم سارا دن اپنے ملک میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کو کنونس کرو۔ بھائی ہم تو کنونس ہیں، لیکن پرسوں آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، ابھی ان کی تقریر نہیں ہوئی، انہوں نے خود اعتراف کر لیا بدقسمتی سے کہ مجھے عالمی برادری کے رویے سے مایوسی ہوئی ہے۔ تو اس پہ ہمارا تکیہ تھا، ادھر سے تو پرائم منسٹر صاحب مایوس ہو کے آ رہے ہیں۔ جنگ بھی ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ بھی نہیں کر سکتا، تو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو؟ تو میرے خیال میں تو اس بری طرح تو ہم پاکستانی کبھی بھی نہیں پھنسے تھے جس طرح کہ اس وقت کی قیادت نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ OIC کے رابطہ گروپ میں مقبوضہ کشمیر سے فوری کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو مشترکہ اعلامیہ ہے، لیٹس ہیو اے لک۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی سطح پر تسلیم شدہ 2 طرفہ مسئلہ ہے، جس پر بھارت یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا فیصلہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت وادی میں 50 روز سے جاری کرفیو کو ختم کرے، مقبوضہ وادی میں مواصلاتی نظام کو بحال کیا جائے۔ OIC اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیر کی خصوصی حیثیت تسلیم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہی مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل نکالا جانا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کا حل طاقت میں نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے۔ سو سسی پلیجو صاحبہ، ڈو یو تھنک کہ OIC کا یہ اعلامیہ پازیٹیو ہے؟ کیا پڑھا، میں نے دونوں مہمانوں کو سنا اور کتاب پر بڑی زوردار ان کی آرگومنٹ،
وی ایگری ٹو ڈس ایگری، لیکن انٹرنیشنل یا جو پاکستان کی قومی پر ہم سب کی رائے وہی ہے. OIC کے حوالے سے ہمیں بڑی ریزرویشن رہی ہے. اس کا دبے دن ان کا رہا ہے اقتدار، وہ اس کے سامنے ہے، ذمہ دارانہ نہیں رہا، خاص طور پہ مسلم ممالک کے حوالے سے، فلسطین جیسے یا کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے 370 آرٹیکل کے حوالے سے یہ بات مانی دیکھی، اور ٹھیک ہے دنیا میں مان رہی ہے. OIC بھی تب کہہ رہی ہے، بڑے ہی پیسے دینے OIC سے چل رہی ہے. OIC نے وہ کردار ادا ہی نہیں کیا، بہت سارے حوالوں سے مایوس کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خود آپ کے جو یہ مودی کے انڈیا میں 2015 میں رام جیٹملانی، جو ان کے اس وقت کے قانون کے وزیر بھی تھے اور کافی وہ رہے ہیں. ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی. اور انہوں نے بڑے بڑے کیسز صرف لڑے ہیں، جیتے ہیں، بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں. ان کا بیٹا ہے بی جے پی کے پارلیمنٹ میں. رام جیٹملانی صاحب جو ہے پھر آخر میں بی جے پی پہ سخت تنقید کرنے والوں میں بھی تھے، لیکن انہوں نے 2015 میں ایک آپ کانفرنس دیکھیں تو وہ کھڑی کھڑی سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب 370 آرٹیکل کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو بالکل نہیں چھیڑنا، اس سے زیادہ غیر آئینی غیر قانونی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ خصوصی حیثیت جو کشمیر کی ہے، کشمیریوں کے ساتھ آپ جو ہے تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خود انڈیا میں بھی بہت ہی حلقوں میں یہ رائے ہے کہ جو انڈیا نے کیا ہے غلط کیا ہے. اور یہ کستوری صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ انڈیا کا کیس مورلی یا ایون لیگلی کانسٹیٹیوشنلی یہ بالکل کمزور ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جنگ کریں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور بالکل پاکستان تیار بھی ہے، ہم پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے. لیکن ڈپلومیسی والی جنگ ہے یا ابھی OIC کی بات کی ہے دوسرے انٹرنیشنل فورم میں، اور اب سب کی آنکھیں ہم سب کی نظریں یونائٹڈ نیشنز کے فورم پر ہے. ابھی جو اسپیچ ہونی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کہوں گی کہ کچھ جو بلنڈرز ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ پھر ہمارے کیس کو بھی یہاں وہاں کر لیتے ہیں. القاعدہ کے حوالے سے ٹھیک ہے سلپ آف دا ٹنگ تھا، لیکن پھر اس کو جو ہے جس طریقے سے کور کرنا چاہیے تھا وہ شاید اس طریقے سے نہیں ہو سکا. اب ترکی، ایران یا چائنا یہ تو ٹھیک ہے، یا UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کے حوالے سے بھی ساری دنیا اس پر لکھ رہی ہے، وہ لابنگ وہ ڈپلومیسی ہم اس طرح نہیں کر سکے. ٹرمپ صاحب کا مسئلہ یہ ہے. سو یو ایگری وتھ صافی صاحب، اگرچہ کسوئی صاحب کافی اس میں پازیٹیو نظر آئے تھے، اور اوور آل جو وزیر اعظم نے دو ٹوک موقف لیا کہ جب تک بھارت کشمیر سے کرفیو نہیں ہٹائے، ایٹ لیسٹ اس میں انہوں نے سب کو ساتھ ملا لیا کہ کرفیو ہٹائے. یہی مجھے بات کرنے دیں کہ وہ جو کستوری صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ کشمیر میں، اور یہ فوری طور پر حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے یا اس پر اتنے سال رہتے نہیں، لیکن یہ کرفیو والی صورتحال ہے جو جیل بنا ہوا ہے پورا کشمیر، اس سے فوری کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے. 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، وہاں آپ نے خود اپنے انٹرو میں اور جو کلپ دکھائے یا بتائے اس میں جو بچوں کی صورتحال ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بربرت کا سا عالم ہے، اس پر فوری جو ہے انٹرنیشنل اس کی اٹینشن کی بھی ضرورت ہے. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی کوئی سالڈ کوئی اہم چیز آنی چاہیے جس پر کوئی ایکشن ہو، اور کو یہ چیزیں کچھ جو ہے کچھ تو سانس لینے کی جو ہے وہ موقع ملے مقبوضہ کشمیر کے ان ہمارے مسلم بھائی بہنوں کو. اوکے، آئی ول کم ٹو یو صافی صاحب. اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اب جائیں کہ ابھی کچھ بہت ٹف صورتحال بھی ہے، ہمیں اپنی جو حقیقت ہے اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے. اور آپشن ہے کیا ہمارے پاس اب تک جو ہم کر رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو سی؟ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ لیوریج ہے شاید افغانستان میں، وہ کب تک ہے جس کو ہم استعمال کر سکیں شاید کشمیر کے لیے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزوں میں اس وقت آپ دیکھیں تو نارتھ کوریا کسی حد تک امریکہ کو اپنے قدموں میں لے آیا. نارتھ کوریا کی کوئی انٹرنیشنل لابنگ نہیں تھی، ان کا صدر ایون کسی UN کے اجلاس میں بھی نہیں جاتا، لیکن انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا، اپنے آپ کو چائنا اور ان کے ساتھ الائے کر لیا تھا. دوسرا ایران کا بھی آپ دیکھیں، ایران کو انہوں نے کتنا آئسولیٹ کر لیا ہے، لیکن شاید امریکہ ان کے ساتھ بھی آج مذاکرات کی ضرورت محسوس کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اپنی طاقت ہو. وہ ظاہری بات ہے کہ ہم جاپان بنے،
ہم امریکہ بنے اس میں تو سال لگیں گے. دوسرا یہ کہ پھر آپ نے اپنی گروپنگ ایسی کی ہو. تو پچھلے سالوں میں ہم نے جو اپنی گروپنگ کی تھی, ہم کہتے ہیں افغانستان میں امریکہ کو ہم اپنے ٹرم پہ لے آئے. کیا یہ صرف ہم لے آئے؟ نہیں, اس میں ہمارے ساتھ بنیادی کردار ادا کیا تھا رشیا اور چائنا نے. ٹھیک, اس لیے ہم امریکہ کو اپنے ٹرمز پہ لے آئے. رائٹ. تو پچھلے سالوں میں ہم نے اپنا اسٹریٹجک اور ہر لحاظ سے رخ امریکہ سے کر کے وہ چین اور روس کی طرف کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری پوزیشن تھوڑی سی مضبوط ہو رہی تھی. اب ایک تو اس دوران ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ رخ دوبارہ امریکہ کی طرف موڑ دیا, ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات کی خواہش میں یا IMF کی ایک قسط کی خواہش میں, اور ہم اسی طرح چین اور وہ جو رشیا کے گروپ میں تھے تو شاید انہوں نے پھر ہم نے ان کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچا دیا, نمبر 1. دوسرا, ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں. جب آپ کا حالات بڑے ناسازگار ہوں, کیس بڑا آپ کا کمپلیکیٹڈ ہو, تو آپ ایکسپرٹ لوگوں کو لیتے ہیں. ابھی دیکھیں اس حکومت کے پاس یہ جو خورشید قصوری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, ان کا تجربہ بھی ہے, ہمیں کچھ چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اسی PTI میں تھے. ٹھیک. انہوں نے ان کی خدمات سے کچھ استفادہ کیا. سردار آصف احمد علی صاحب تھے, اس کی بجائے اب میرے پرائم منسٹر گئے ہیں, کس کو لے گئے ہیں ساتھ؟ زلفی بخاری کو, نعیم الحق کو, علی امین گنڈاپور کو. ایک شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں وہ دونوں آج کل ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ یہ متبادل پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. یہ آپ بہت اب لوکل پالیٹکس پہ آ جائیں. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اچھا, کہ پرائم منسٹر ڈز ناٹ ٹرسٹ شاہ محمود قریشی. ہاں بالکل, وہ ساری کروشل ٹائم سر, اتنا مشکل وہ سارا گیم جاری ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے. اور اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کیوں چاہیے ہمیں متبادل پرائم منسٹر. ہے تو صحیح ہمارے پاس پرائم منسٹر ہے, بیکاز مولانا سڑکوں پہ آنے لگے ہیں, مولانا فضل الرحمان, اس وجہ سے. وہ اگر اس پہ الگ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا, وہ اس لیے. بٹ ڈو یو تھنک اس لیے ضرورت ہے متبادل؟ دیکھیں بھیا کہ دل میں آپ بھی مان گئی ہیں, میں بھی مان گیا, کوئی دوسرا بھی, کہ جو تبدیلی تھی وہ گندی ہو گئی ہے. تو اب آپ کے اس پہ اب مثلا دیکھیں کہ ان دونوں کا ایک معاملہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا, جو ابھی سسی بی بی کہہ رہی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کرفیو ہٹانے کا. یعنی زبانی طور پر یہ بات کہنا آسان ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ جو کچھ گزر رہا ہے, ہم آج تک سعودی عرب سے انڈیا کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ سٹرانگ نہیں دلوا سکے. ایران کے امبیسڈر نے آج پھر دیا بڑی. اچھا, صرف ایران ہمیں وہ دے رہا ہے, ترکی اور ایران اور چائنا کے سوا. پھر یہ کہ آپ نے ادھر ہیومن رائٹس کا کمیشن کا اجلاس ہوا UN کا جنیوا میں. ٹھیک ہے. ہمارے فارن منسٹر نے اعلان کر دیا اور اپنے پرائم منسٹر کو کشمیریوں کی نظروں میں بھی جھوٹا کر دیا, پاکستانیوں کی نظروں میں بھی جھوٹا کر دیا. انہوں نے کہا کہ 48 ممبرز ہمارے ساتھ ہیں. 58. اچھا, 58 ممبر ہے, حالانکہ ٹوٹل بھی 58 ممبر نہیں تھے. اور حالت کیا تھی کہ ہم ادھر ریزولوشن ٹیبل کرنے کے لیے 16 منظور کرنا تو دور کی بات ہے کہ ہمارے پاس 17 ممبر چاہیے تھے, ہم صرف 16 برابر کر سکے. تو ادھر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے نا, وہی متعلقہ فورم تھا, ہمیں وہ بھی موقع ملا. چین کے ایما پہ انفارمل تھا, لیکن UN سیکیورٹی کونسل کی اجلاس جو ہے وہ پہلی مرتبہ کشمیر کے مسئلے پہ بلایا گیا. ہم نہ اس فورم سے اپنے قراردادوں کی انڈورسمنٹ میں اور نہ موجودہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو وہاں پہ ہو رہی ہے, نہ اس سے متعلق کوئی قرارداد نہ وہاں سے نکلوا سکے, نہ ہم UN کے ہیومن رائٹس کمیشن سے نکلوا سکے. تو ہماری کیا ڈپلومیسی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی جنگ بھی آپشن نہیں ہے, یہاں پہ یہ ہے. باقی جنرل اسمبلی لیکن وہ متبادل پرائم منسٹر والی بات پہ آپ نے زیادہ لائٹ نہیں ڈالی. میرے کانوں سے کھڑی میں تو صرف تقریریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, I'll come back to you on this. وقت ہوا ایک وقفے کا, and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. پھر سسی بلیجو صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, پیپلز پارٹی نے یہ تو کہا ہے کہ فی الوقت مولانا فضل الرحمان کی کیمپین میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن لوکل پالیٹکس یا جو انٹرنل معاملات ہیں پاکستان کے, کیا وہ بھی ایک طریقے سے روک رہے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کو کوئی بہت اگریسو سٹانس لینے کے لیے کشمیر پر؟ کشمیر تو بڑا ہی حساس ایک چیز ہے اور ہمارے دل کے قریب ہے. اس میں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جب اپوزیشن بھی
حکومت سے بھی بڑھ کر آگے قدم لے رہی ہے. یہ جوائنٹ سیشن ہوا وہ بھی ہم نے اس کی ڈیمانڈ کی کہ جلدی ہونا چاہیے. بلاول جی کے صاحب ساری چیز چھوڑ کر وہاں پہنچے. حالانکہ ہماری لیڈرشپ جیل میں ہے, پھر بھی آپ نے دیکھا عید بھی ہم نے چینل صاحب نے وہیں کی. بات یہ ہے کہ جو داخلی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے خارجی معاملات کے ساتھ انٹرلنک ضرور ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ تو آپ پہ بار بار الزام لگا رہی ہے, گورنمنٹ کے منسٹرز کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ نہیں دے رہے. آپ لوگ کشمیر کے اجلاس میں بھی اپنے کیسز کے معاملات لے کر آ جاتے ہیں. فریا میں اس چیز کو رد کرتی ہوں. ہم نے بڑی ذمہ داری سے اس چیز کو جو ہے ٹیکل کیا ہے, دیکھا ہے, رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھلے ہماری لیڈرشپ جو ہے یہ انتقامی کارروائی ہے, وہ جیلوں کے اندر ہے, لیکن جب ریزولوشن کی بات آئی جوائنٹ سیشن میں, آپ نے دیکھا وہ ایک کس قسم کی ریزولوشن لے کر آئے فارن منسٹر اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں. اس میں بھی رضا ربانی صاحب, شیری رحمان صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب, سب نے جو ہے, شہباز شریف صاحب نے وہ اپنے جو ہے انپٹ دیا کہ ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے. اور ابھی بھی کشمیر کے حوالے سے حالانکہ یہ نہ آن بورڈ لے رہے ہیں اپوزیشن کو, نہ ابھی یو این کا اتنا یعنی اہم اس دفعہ یو این کا اس وجہ سے اہم ہے کہ کشمیر کا معاملہ ہے, اور اس میں ڈپلومیسی یا دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی اپوزیشن جو ہے اس کو بھی آپ نے کتنا آن بورڈ لیا ہے. انڈیا کے مثالیں ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کی سربراہی میں, نرسمہا راؤ کی سربراہی میں بھی وفد گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہاں اپنی بات جا کر کہی. ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو وکٹمائزیشن کو اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے, لیکن ہم جب بھی کشمیر کا ایشو آتا ہے یقین جانیے کہ ہم سب سے زیادہ اس چیز کو اہمیت بھی دے رہے ہیں, اور انٹرنل جو ہمارے ایشوز ہیں وہ الگ بات ہے. اب یہ جو آپ نے ابھی بات کی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایشو کی, تو اس میں ظاہری باتیں معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ کے آرڈیننس پر گورنمنٹ چل رہی ہے, ون سائیڈڈ فیصلے ہو رہے ہیں, ٹیکنوکریٹس کی بھرمار ہے, آپ کے جو پوری کیبنٹ جو ہے وہ فیورٹزم نیپوٹزم پہ چل رہی ہے. آپ کے وزراء ان کی اہلیت اور قابلیت کیا ہے, آپ کے جو نیب کے کیسز جو گورنمنٹ کے لوگوں پر ہے ان کو کتنا وہ یا پریشر ہے, یا جیلوں میں وہ گئے ہیں یا نہیں گئے. اس ساری اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, پھر بھی روز ہم پر پریشر دباؤ, کبھی کس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے, کبھی انٹروڈ کرنے کی بات. اس کے باوجود جب کشمیر کی بات آ رہی ہے تو ہم بالکل ایک ہی صف پر ہیں, ان سے بھی زیادہ 2 ہاتھ آگے ہم اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو سیشنز ہوئے تھے, جو ریگولر سیشن بھی ہوئے تھے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب سے بڑھ کر بات کی, اور ہم نے ان کو کہا کہ پچھلی دفعہ بھی جب بات آئی تھی, آپ جب گورنمنٹ پریشان ہو جاتی تو یہی پارلیمنٹ پیچھے آ کر کھڑی ہوتی ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹمپ سے زیادہ اہمیت ہی نہیں دے رہے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. اوکے, بٹ اٹس اے پازیٹیو تھنگ جو آپ نے کہی ہے کہ ہم پوری سپورٹ دیں گے کشمیر کے معاملے پہ. بٹ صافی صاحب جو بات آپ کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے خطرہ ہے گورنمنٹ کو؟ نہیں, سب سے زیادہ خطرہ تو اس حکومت کو اپنے آپ سے ہے. ہر حکومت کو ہوتا ہے اپنے آپ سے خطرہ, لیکن ان کو بہت زیادہ ہے. ہاں جی. پہلی بات تو یہ کہ کوئی حکومت اتنی لوگوں کی نظروں میں اتنی جلدی رسوا نہیں ہو جاتی جتنی کہ یہ ہو گئی ہے, اور کسی حکومت اتنے بلند بانگ دعوت کے ساتھ نہیں آئی تھی جتنا کہ اس کے ساتھ یہ جو آئی ہے. انہوں نے جو توقعات وابستہ خود اپنے سے لوگوں کے وابستہ کرائے تھے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹی اس طرح نہیں چل رہی تھی جس طرح کی پارٹیاں بنتی اور چلتی ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان سے خطرہ کہ کس طرح بنائی گئی تھی. پھر یہ حکومت اس طرح نہیں چل رہی جس طرح کی حکومتیں اس طریقے سے بنی بھی نہیں ہے جس طریقے سے حکومتیں بنتی ہے, نیچرل جو طریقہ ہے, اور اس طریقے سے چل بھی نہیں رہی جس طرح کی یہ حکومت چلتی ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی سمت معلوم نہیں ہے. حکومتوں میں عموماً یہ کوشش کرتے کسی بھی حکومت کا کہ اس صوبے میں اگر ان کے پاس جو سب سے کمپیٹنٹ بندہ ہو اس کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. تو ہے نا سب سے کمپیٹنٹ عثمان بزدار ہے پنجاب میں. نہیں, یہ بھی آپ جاتی کر رہے ہیں. اور محمود خان ہے. عثمان بزدار سے ہمارے محمود خان 10 قدم آگے ہیں. آپ لوگ بزدار کا تو ذکر کرتے ہیں, ہمارے والے کا نہیں کرتے. ان کے بارے میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حکومت میں یہ کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ نااہل ہو اس معاملے میں, ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا, دوسرے کو دوسرے صوبے میں بنایا گیا. اس پہ آئی تھنک ایک پورا شو رکھ لیتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں مولانا سے خطرہ نہیں ہے, فی الحال اپنے آپ سے خطرہ ہے. مولانا سے بھی خطرہ ہے, مولانا سے بھی ہے. دیکھیں, سب چیزوں کا احتساب کا
کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا. ٹھیک. آج جو شاہد خاقان عباسی نے جو 9 صفحے کی سٹیٹمنٹ دی ہے، یعنی وہ اس نیب کے ہمارے نظام انصاف کے سب کے منہ پہ تماچا نہیں ہے. یہ کیسا نظام انصاف آپ نے لوگوں کے، اس کو کیسے لوگ یقین کرے کہ آپ کو بی آر ٹی نظر نہیں آ رہا، آپ کو باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور آپ کو جو ہے شاہد خاقان عباسی کو آپ نے گھیرا ہوا ہے، اس کے ساتھ مفتا اسماعیل کو گھیرا ہوا ہے، اور آپ نے ان کو اتنے دن رکھا 70 دن، ابھی تک آپ کچھ نہیں نکال سکے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ. تو یہ حکومت جن